بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب العاریہ میں ہے۔ آج کے درس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جناب مستعیر ضامن ہے یا مستعیر ضامن نہیں ہے اس چیز کا جو اس نے عاریہ پر لی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر معیر شرط لگاتا ہے کہ بھائی یہ میں چیز آپ کو دے رہا ہوں استعمال کے لیے لیکن اس کے آپ ضامن ہوں گے، تو کہتے ہیں اس صورتحال میں المؤمنون عند شروطہم کے عنوان سے یہ شخص ضامن ہوگا۔ اب ضمانت کس قسم کی اس کے حوالے کرتا ہے، یا تو کہتا ہے کہ تم عین کے ضامن ہو، یا حتیٰ کہ کہتا ہے کہ تم اجزاء کے ضامن ہو، یعنی اگر عین مکمل اس کے کوئی جز میں بھی گڑبڑ ہوگی تو بھی اس کے ضامن ہو تو اس صورتحال میں بھی ضمانت آئے گی مستعیر کے ذمے پر۔ اور اس کے بعد اگر سونا اور چاندی یہ عاریہ پر لیتا ہے تو اس میں بھی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کہ سونا چاندی درہم دینار کی صورت میں ہو یا ایسے ہی کچا سونا جسے کہتے ہیں وہ ہو، تو ان صورتوں میں بھی یہ شخص ضامن ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیل، ہر صحیح قول کے مقابلے میں کوئی ضعیف قول بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیل والا کہ صرف درہم اور دینار میں یہ شخص ضامن ہوگا، باقی عام سونے اور چاندی میں یہ شخص ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن قول کیل کو شہید اول ضعیف سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی درہم دینار کیا مطلب، جب ضمانت کی بات ہے ہم کہتے ہیں سونے اور چاندی میں ضمانت ہے تو یہ مطلق ہے، درہم دینار کو بھی شامل ہے اور عام سونے چاندی کو بھی شامل ہے۔ اس کے بعد پھر جھگڑے والی باتوں کو شروع کرتے ہیں، اختلافی باتوں کو۔ اگر مستعیر صاحب کہے کہ عاریہ طلب ہو گئی تو اس کی بات مانی جائے گی؟ فرماتے ہیں جی ہاں، یہ امین ہے اور امین کی بات مانی جائے گی، البتہ اس کو قسم جو ہے اٹھانے کی ضرورت پڑے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ طلب ہونے کے لیے چاہے وہ امر ظاہری ہو چاہے وہ امر خفی ہو، اگر آپ مستعیر کی بات نہ مانیں تو پھر کیا ہوگا؟ لازمی اس کو جیل میں ڈالنا ہوگا، اور جیل میں ڈال کے اس کی پوری زندگی وہاں جناب سڑ گل جائے گی، لیکن وہ آزاد تو نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے یہی ہے کہ قسم دے دو اور اسے آزاد کر دو۔ اگر قسم نہیں اٹھاتا ہے تو اس صورتحال کو کہتے ہیں نقول۔ پھر نقول کی صورت میں وہ قسم جائے گا معیر کی طرف، معیر نے قسم اٹھا لیا تو اسے عاریہ والی چیز ملے گی۔ عاریہ والی چیز اگر طلب بھی ہوگی، فرق نہیں ہے تو اس کے مثلی ہے تو مثل ملے گا، قیمی ہے تو قیمت ملے گی۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال جو میں نے کل والے درس میں بھی میرے خیال میں تھوڑا بتایا تھا کہ مستعیر نے جو درخت لگائے ہیں کسی اور کی زمین میں، کیا ان کے سائے سے استفادہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں بالکل استفادہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اس زمین میں ان درختوں کے فائدے کے لیے آنا جانا، مثلا جو ہے کیا ہے جناب ان درختوں کو پانی لگانا، ان کی خشک ٹہنیاں کاٹنا، یا میرے خیال میں گڈی کہتے ہیں، یعنی جس میں زمین جو درخت کے نیچے والی ہوتی ہے اس کو نرم کیا جاتا ہے بیلچے وغیرہ کے ذریعے، تاکہ اس میں پانی وغیرہ آرام سے جا سکے، کھاد وغیرہ آرام سے اثر کر سکے، یہ تمام امور کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں یضمن العاریۃ، اور ضامن ہوگا کون؟ مستعیر عاریہ کا، باشتراط زمان، اگر اس پر شرط لگائی گئی ہے ضمانت کی، عملاً بشرط۔ بھائی کیوں ضامن ہوگا؟ کہتے ہیں عمل کرتے ہوئے شرط پر۔ کون سی شرط؟ المأمور بالکون معه، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ رہیں اپنی شرط کے ساتھ، یعنی کیا؟ جو شرط کی ہے اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ سواء، شرط بھی پڑھ سکتے ہیں، شرط پڑھیں تو اور آسان ہے۔ شرط زمان العین عمل اجزاء،
چاہے عین کی ضمانت کی شرط کی گئی ہو چاہے اجزاء کے ضمانت کی شرط کی گئی ہو، ام ہما یا دونوں کی، بھائی عین کے بھی ضامن ہو اور اجزاء کے بھی ضامن ہو، فیتبع شرطہ، تو نتیجے میں اس شرط کی جو معیر صاحب کی طرف سے اس کی پیروی کی جائے گی۔ اب ہما والا مطلب یہ ہے پہلے ایک یا صرف عین کی ضمانت کی بات تھی یا صرف اجزاء کی، لیکن دوسرے میں یہ کہ دونوں کی ضمانت کی بات ہے۔ وہ بکونہا، اور دوسری صورت ضمانت کی بکونہا کی ضمیر جائے کہ آریہ کی طرف، جب یہ آریہ ذہب سونا ہو اور فضتاً یا چاندی ہو تو صورت میں بھی ضمانت آئے گی۔ سواء کانا، چاہے یہ سونا اور چاندی دونوں کیا ہوں، دنانیر و دراہم، سونے کے پیسے کو دینار کہتے ہیں، چاندی کے پیسے کو درہم کہتے ہیں، ام لا، یا درہم اور دینار نہ ہوں، علی اصح القولین، دو قول میں سے اصح افعل التفضیل جو ہے کیا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ صحیح تر قول یہی ہے کہ سونا چاندی دونوں صورتوں میں جو ہے کیا ہے آریہ دیا جائے تو اس کی ضمانت ہوگی۔ لأن فیہ، اس لیے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ضمانت ہوگی سونے اور چاندی میں، جمعاً بین نصوص المختلفت، اس میں جمع کیا گیا ہے نصوص مختلفہ میں۔ بھائی کیسے؟ بعض نصوص کہتی ہیں کہ ذہب اور فضہ میں یہ شخص ضامن ہوگا، خوب تو یہ حکم مطلق ہے، یعنی درہم ہو یا دینار، اور بعض کہتی ہیں کہ درہم اور دینار میں ضامن ہوگا۔ تو بھائی نتیجے میں جب ہم مطلق کو اور ان خاص احادیث کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے دونوں صورتوں میں سونے اور چاندی کا یہ ضامن ہے۔ وقیل، اب یہ اصح کے مقابلے والا قول، یختص بنقدین، یختص کا فاعل کیا ہے؟ ضمانت، یہ زمان مخصوص ہے درہم اور دینار کے ساتھ، استناداً الی الجمع ایضاً، انہوں نے بھی جو ہے کیا ہے اپنی فتویٰ کا حوالہ دیا ہے کہ ہم جمع کر رہے ہیں احادیث کے درمیان، کیونکہ احادیث جو ہے کیا ہے بعض میں درہم دینار کا ذکر کیا گیا ہے اور بعض میں یہ ہے کہ غیر درہم و دینار کی ضمانت نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ، خوب حکمت، اور کہتے ہیں ہم نظر کرتے ہیں حکمت کی طرف، الباعثت، وہ حکمت جو ہمیں ابھارتی ہے، علی الحکم، کہ تم ضمانت کا حکم لگا دو۔ خوب، یا بھائی آریہ میں وہ کیا ہے حکمت؟ وہی ہے، وہ حکمت یہ ہے ضعف المنفعت المطلوبت منہما، کہتے ہیں کہ بھائی نقدین سے منفعت حاصل کرنا ضعیف ہے، بدون الانفاق، جب تک ہم ان کو خرچ نہیں کریں گے۔ فکانت آریتہما، تو پھر درہم و دینار یا نقدین کو آریہ پر دینا یہ موجبتاً، یہ سبب بنتا ہے، بالذات، بالذات کا مطلب کیا ہے جناب؟ یعنی حقیقت میں یہی ہے، لما یوجب طلب، بھائی پیسے کسی کو دیتے ہیں آریہ پر، یعنی کیا وہ اس کو طلب کرے، یعنی وہ اس کو استعمال کر دے، ان سے کوئی چیز خریدے یہ وہ، خوب تو نتیجے میں فیضمنان بہا، تو دراہم و دنانیر یا نقدین کی ضمانت ہوگی اس آریہ کی وجہ سے۔ وَيُضَعْ، فرماتے ہیں اور یہ قول قیل ضعیف ہے، کیوں؟ بِأَنَّ شرط الانتفاع بہما، بھائی شرط آریہ میں یہ تھی کہ نفع اٹھائیں آپ آریہ سے، لیکن یہاں چونکہ نقدین کی بات ہے اس لیے تثنیہ کی ضمیر انہوں نے لائی ہے، مَا بقائہما، جبکہ جو ہے کہ نقدین باقی ہوں، وَضَعْفُ الْمَنْفَعَتِ، اور منفعت کا کمزور ہونا، ہین اذن، جب درہم یا دینار کی صورت میں آریہ والی چیز ہو، لا مدخل لہو، اس کی کوئی دخالت نہیں ہے، فی اختلاف الحکم، کہ بھائی حکم جو ہم نے کہا تھا بقاء عین اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَتَقْدِيرُ مَنْفَعَةِ الْإِنْفَاقِ حُکْمٌ بِغَيْرِ الْوَاقِعِ، اور یہ جو آپ منفعت کی پیمائش کرتے ہیں کہ بھائی درہم دینار کی منفعت یہ ہے کہ آپ ان کو خرچ کریں، کہتے ہیں یہ حکم تو آپ لگا رہے ہیں لیکن حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت یہ ہے کہ آریہ والی چیز باقی ہو۔ چلیں اب اختلافی مسئلہ، وَلَوِدَّ الْمُسْتَعِيرُ التَّلَفَ، اگر مستعیر صاحب دعویٰ کرتا ہے کہ عین تلف ہو گئی، حلف، تو وہ قسم اٹھائے گا،
لأنه امین، اس لیے کہ مستعیر امین ہے، فیقبل قولہ، تو پھر اس مستعیر کا قول قبول کیا جائے گا، فیہ تلف میں، کغیر ہی، جیسے مستعیر کے علاوہ دوسرے امین ہوتے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے۔ سواء ادعا ہو، چاہے مستعیر تلف کی دعویٰ کر بے امر ظاہری، ایک امر ظاہری کے ذریعے، بھائی میرے گھر کو آگ لگی تھی، وہ جل گیا اور آگ سب نے دیکھی ہو، یا جو ہے کیا ہے امر خفی، بھائی چوری ہو گیا، اب چوری کو تو کوئی نہیں دیکھتا عموماً، ایک تو یہ سبب ہے کہ بھائی وہ ہی قسم کھائے گا، دوسرا سبب والامکان صدق، ممکن ہے کہ وہ سچ بولتا تلف میں، فلو لم یقبل قولہ، اگر مستعیر کا قول قبول نہ کیا جائے، لزم تخلیدہ، تو لازم آتا ہے کہ مستعیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ ڈال دیں الحبس، جیل میں۔ ولو رد، اور اگر مستعیر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے وہ چیز واپس کر دی ہے معیر کو، تو اب یہاں پر حلف المالک، مالک صاحب جو ہے قسم اٹھائیں گے، کیوں؟ لأصالت عدم ہی، اصل یہ ہے کہ یہ چیز واپس نہیں ہوئی، اور دوسری سبب یہ کہ مستعیر نے مالک کے فائدے کے لیے یہ چیز تھوڑی لی تھی بلکہ اپنے فائدے کے لیے لی تھی۔ وقت قبضہ، قبضہ کا فاعل مستعیر، ہو کی ضمیر جائے گی وہ شیء آریہ کی طرف، مستعیر نے وہ آریہ والی چیز لی تھی لمصلحت نفس ہی، اپنے نفس اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے، فلا یقبل قولہ، تو نتیجے میں قبول نہیں کیا جائے گا اس مستعیر کا قول فیہ، اس رد میں، لیکن بخلاف الودعی، ودعی کی بات قبول کی جائے گی رد میں، کیونکہ ودعی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس میں مدعی کا فائدہ تھا۔ وَمَعْنَا عَدَمِ قبول قولہ فیہ، کہتے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں کہ بھائی مستعیر کا قول قبول نہیں کریں گے رد میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے الحکم بزمانہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکم لگائیں گے کہ یہ مستعیر ضامن ہے للمثل، اگر آریہ مثلی تھا تو مثل دے گا، اول قیمت، یا قیمی تھا تو قیمت دے گا، حیث یتعذر العین، جب عین جو لی تھی اس کا واپس کرنا متعذر ہو، للحکم بالعین مطلقہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم حکم لگائیں کہ وہی عین دے جو اس نے آرے پر لی تھی، بھائی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی نہیں ہے میرے پاس، تو مطلقاً اس عین کا ہم حکم نہیں لگاتے، اگر موجود ہے تو دے دے، نہیں ہے تو اس کا مثل دے، لما تقدم، اس لیے کہ اگر آپ اسی عین کا حکم لگائیں گے تو اس میں تو لازم آئے گا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیں۔ پھر دعوت طلب، ہم نے طلب کی دعویٰ میں یہ بات کہی تھی۔ وَلِلْمُسْتَعِيرِ الاستدلال بشجر، کہتے ہیں مستعیر نے جو درخت کسی اور کے زمین میں لگائے ہیں کیا ان کے سائے سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل، استدلال یعنی سائے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ الذی، وہ شجر، غرسہ، جو اس نے خود لگائے ہیں، کاشت کیے ہیں، فی الارض المعارۃ، اس زمین میں جو اس نے آریہ پر لی تھی، وہ کیوں آریہ پر لی تھی؟ للغرس، سے تاکہ اس میں درخت لگائے۔ وَإِنْ اسْتَلْزَمَ التَّصَرُّفَ فِي الْأَرْضِ، اگرچہ سائے میں بیٹھنا اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ تصرف کرے زمین میں بغیر درخت لگانے کے، لیکن لِقَضَاءِ الْعَادَةِ بِهِ، یعنی عام طور پر عادت، یعنی ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے کہ جو درخت لگاتا ہے وہ اس کے سائے سے استفادہ کرتا ہے۔ کما، اس کی کوئی اور مثال دے سکتے ہیں کہ یہ اس زمین میں تصرف کرے؟ کہتے ہیں جیسے یجوز لہ، جائز ہے مستعیر کے لیے، الدخول الیہا، یہ داخل ہو الیہا، اس زمین میں۔ اب الا کو فی کی معنی میں پتہ نہیں نحویوں نے اجازت دی ہے یا نہیں، لیکن یہاں تو فی کی معنی بنتی ہے، لسک یہی، تاکہ وہ ان درختوں کو جا کے پانی دے، وہ ہر سے ہی، اور ان درختوں کو جو ہے کیا ہے جناب جا کے ان کی زمین کو نرم وغیرہ کرے، وہ حراست ہی، اور ان درختوں کی حفاظت کے لیے جاتا رہے کہ کوئی توڑتا تو نہیں ہے، کوئی کاٹتا تو نہیں ہے، وغیرہ، یا اس کے علاوہ اور وہ کام جو درخت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا آج کل تو زہر کا فوارہ کرنا بھی درختوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ الدُّخُولُ،
اور مستعیر کو زمین میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے لغیر غرض یتعلق بشجر، کسی ایسے کام کے بغیر جو درخت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، یعنی درخت کے ساتھ جو کام تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے داخل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ داخل نہیں ہو سکتا۔ کہ تفرج مثلا جو ہے کیا ہے جناب سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، وہ ایسے اس کو جانے کا حق نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں گویا کہ آپ نے یہ پڑھا کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو عاریہ پر دی جائیں تو اس کی ضمانت ہے، ایک یہ کہ اس شخص نے وہ جو چیز لی تھی عاریہ پہ مالک نے شرط ضمانت کی تھی، دوسرا سونا اور چاندی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ